بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہم صرف کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، اور اس سے پہلے کل کے سبق کے اندر ہم نے حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا طریقہ بیان کیا تھا۔ اور ابتدائی طور پر یہ بات یاد رکھ لیں کہ صرف کے اندر 3 باتیں ابتدائی طور پر، ایک ہوتا ہے 6 اقسام، اور ایک ہوتا ہے 6 اقسام، اور ایک ہوتا ہے 7 اقسام۔ 6 اقسام کے اندر اسم، فعل اور حرف آ جاتے ہیں، اور 6 اقسام کے اندر ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ پھر اس کے بعد تیسرا حصہ ہے 7 اقسام، اس کے اندر آتا ہے صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ پھر وہ بات کے اندر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سبق تک ہم نے 6 اقسام گویا کہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آج جو ہے ہم 6 اقسام کو ہے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں۔ ابتدائی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ 6 فارسی کا لفظ ہے 3 اقسام، اور اس کے بعد 6 اقسام۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے 7 اقسام۔ 6 اقسام کے اندر اسم، فعل اور حرف، یعنی کوئی بھی کلمہ ہوگا وہ لازمی طور پر انہی میں سے ہوگا، یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ اور 6 اقسام کے اندر وہ کوئی بھی کلمہ ہوگا تو میں اس کو نیچے لکھ دیتا ہوں: ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ اس طرح رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ اسی طرح خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ کوئی بھی کلمہ ہوگا وہ اسم، فعل، حرف سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ہو عربی کا کلمہ، وہ اسم بھی نہ ہو، فعل بھی نہ ہو اور حرف بھی نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لازمی طور پر یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ اور ایسے ہی جو اس کی دوسری قسم ہے 6 اقسام، 7 اقسام کو انشاءاللہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔ تو 6 اقسام کے اندر میں نے یہ لکھ دیا ہے 6 اقسام۔ وہ یہ ہیں، ان کے نام یاد کر دیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ ابتدا کے اندر کوئی بھی کلمہ یا تو مجرد ہوتا ہے یا مزید فی۔ تو کتاب کے اندر اس طرح بنایا ہے، اس مجرد کی بھی 3 قسمیں ہیں: ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، خماسی مجرد۔ مزید فی کی بھی 3 قسمیں ہیں: ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی، خماسی مزید فی۔ اس انداز سے سمجھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اس انداز کے اندر سمجھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 اقسام یہی ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اس کے اندر بھی اگر ہم 1-2 قسمیں صحیح معنوں میں سمجھ لیتے ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، صرف یہ سمجھ لیں، بقیہ بالکل رباعی مجرد، خماسی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مزید فی، ان کو ہم اس پر قیاس کر لیں گے تو اس کا سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں، میں ان کو آپ کو دوبارہ لکھ کر سمجھا دیتا ہوں۔ ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد جو ہوتا ہے، ہم اس 7 اقسام کو میں نے سمجھانے کے لیے لکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم بعد کے اندر پڑھیں گے جب 6 اقسام ہم مکمل کر لیں گے۔ یہ جو ہماری 6 اقسام ہیں، اس کے اندر پہلے ثلاثی مجرد لے لیں۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ کلمے کے اندر اسم بھی داخل ہے اور
فعل بھی اس میں داخل ہے، یعنی وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ سے کوئی حرف زائد نہ ہو۔ وہ کلمہ، اسم اور فعل کو میں نے بریکٹ میں بند کر دیا کہ ثلاثی مجرد اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ اب کہہ دیں وہ کلمہ چاہے اسم ہو یا فعل جس میں 3 حروف اصلیہ سے کوئی حرف زائد نہ ہو۔ اب اس کی مثال ہم نے اسم کی بھی دینی ہے، فعل کی بھی، جیسے ضربن، ضربا، اس کا وزن آتا ہے بر وزن فعل، فعل۔ ضرب اس کا وزن فعل ہے، ضربا بر وزن فعل۔ تو یہ کلمہ چونکہ 3 حروف اصلی ہیں، کوئی بھی ایک حرف زائد نہیں ہے، لہذا یہ کلمہ جو ہے ثلاثی مجرد کہلائے گا۔ تو یہ اسم مجرد ہے، یہ فعل مجرد ہے۔ اسی طریقے سے ثلاثی مزید فی کی تعریف بالکل اسی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ثلاثی مزید فی، میں سمجھتا ہوں اس کو مزید لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پوری وہی تعریف ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہے، بس فرق اتنا ہے یہاں انہوں نے کہا کوئی حرف زائد نہ ہو، اس میں ہم نے کہنا ہے کہ کوئی حرف زائد ہو، کوئی حرف زائد ہو 3 حروف اصلی سے، جس میں 3 حروف اصلی، یہ 3 حروف اصلی ہیں ضاد را با، کیونکہ یہ فا عین لام کے مقابلے میں، اور کوئی حرف بھی زائد نہیں ہے۔ ثلاثی مزید فی کے اندر کوئی حرف زائد ہوتا ہے، اس کی مثال یہ ہے جیسے اکرامن، بر وزن افعالن، اور اکرم بر وزن افعالا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 3 حروف اصلی سے یہاں حمزہ بھی زائد ہے، یہ الف حمزہ، یہ الف یہ بھی زائد ہے، یہاں اکرمہ میں یہاں بھی حمزہ زائد ہے، تو 3 حروف اصلی سے ایک حرف زائد ہو گیا، تو یہ ثلاثی مزید فی کہلائے گا، ثلاثی مزید فی۔ تو ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی کو اگر ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں، بقیہ کو اسی کے اوپر ہم نے قیاس کرنا ہے، اور اس کے اندر کوئی اور بات نہیں ہے۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہے جس میں 3 حروف اصلیہ سے کوئی حرف زائد نہ ہو۔ اگر ہم رباعی کے لکھیں گے، یہاں ثلاثی مجرد کی جگہ میں یہ لکھ دیتا ہوں رباعی مجرد۔ رباعی مجرد کا معنی اب یہ ہوگا، یہی تعریف ہوگی، جہاں 3 لکھے ہیں یہاں 3 کی جگہ ہم نے 4 لکھ دینا ہے، 3 کی جگہ ہم 4 لکھ دیں، بالکل یہی، جس میں 4 حروف اصلیہ سے کوئی حرف زائد نہ ہو۔ اس کے اندر بھی اسم بھی ہوگا، فعل بھی ہوگا۔ اس کی مثال یہ لیں، جیسے دحرج تن، بر وزن فعل لا تن۔ فعل تن۔ اور اسی طرح دحرج یہ فعل ہے، بر وزن فعل، یہ 4 حروف اصلی ہیں۔ ثلاثی کے اندر فا عین اور 1 لام حروف اصلی ہوتے ہیں، رباعی کے اندر فا عین 2 لام حروف اصلی ہوتے ہیں، اور خماسی کے اندر فا عین اور 3 لام جو ہیں یہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں۔ دحرجتن بر وزن فعلالتن، اس کے اندر بھی سارے حروف اصلی ہیں اور اس کے اندر بھی سارے حروف اصلی ہیں، لہٰذا یہ رباعی مجرد بن جائے گا۔ اور رباعی مزید فی، اس کی تعریف بالکل سیم وہی ہوگی، رباعی مزید فی، جو ہم نے ثلاثی مزید فی کے اندر پڑھا۔ اس میں ہم نے کہا ثلاثی مزید فی وہ کلمہ چاہے اسم ہو یا فعل جس میں 3 حروف اصلیہ سے کوئی حرف زائد ہو، یہ مزید فی کے اندر کہا۔ تو یہاں ہم یہ کہیں گے، ایک تو 3 کی جگہ ہم نے 4 کہنا ہے، اور دوسرا یہ کہ حرف زائد ہو۔ تو اب اس کی تعریف یہ بن جائے گی، رباعی مزید فی وہ کلمہ چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو
رباعی مزید فی کے اندر بھی اسم بھی ہوتا ہے اور فعل بھی ہوتا ہے۔ وہ کلمہ چاہے اسم ہو یا فعل ہو جس میں چار حروف اصلیہ سے کوئی حرف زائد ہو، جیسے اس کی مثال یہ دیں، جیسے تدحرجتن، بر وزن تفعللتن۔ اسی طرح تدحرج بر وزن تفعلل، اس میں فاعل لام سے تا جو ہے زائد ہے، ادھر بھی فاعل لام دو لام سے تا جو ہے وہ زائد ہے۔ اب اس کے بعد ہے آخری خماسی کے متعلق ایک فرق ہے ان دونوں قسموں سے۔ ایک جو ہوتا ہے خماسی، یہ فقط اسم ہوتا ہے، خماسی مجرد۔ آپ اس میں تعریف میں یہاں تو کہہ رہے تھے وہ کلمہ، کیونکہ کلمے کے اندر اسم بھی داخل ہوتا ہے، فعل بھی داخل ہوتا ہے۔ جب خماسی کی بات آئے گی تو خماسی مجرد کے اندر ہمیں لازمی طور پر کہنا پڑے گا خماسی مجرد وہ اسم ہے، اب کلمہ ہٹ گیا، کیونکہ ثلاثی کے اندر یا رباعی کے اندر اسم بھی ثلاثی رباعی ہوتا ہے اور فعل بھی ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب خماسی کی بات آئے گی تو خماسی فقط اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا۔ اس وجہ اگر ہم یہاں یہ کہہ دیں کہ وہ کلمہ، تو پھر ذہن میں آئے گا پتہ نہیں کلمے سے مراد پھر اسم فعل دونوں ہوتا ہے، تو وہ تو اسم بھی داخل ہو جائے گا، فعل بھی داخل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے خماسی مجرد کے اندر وہ اسم ہوتا ہے یا وہ اسم ہے جس میں پانچ حروف اصلیہ سے کوئی حرف زائد نہ ہو، وہ اسم جس میں پانچ حروف اصلیہ سے کوئی حرف زائد نہ ہو۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے جحمارشن، بر وزن فعلاللن۔ اب یہاں دیکھیں، میں نے بتایا کہ خماسی کے اندر حروف اصلیہ فاعن تین لام ہوتے ہیں، جحمارشن بر وزن فعلاللن۔ تو یہ حرکات اس کے مطابق ہم نے دے دی ہیں، تعداد کے اعتبار سے کوئی حرف اس کے اندر زائد نہیں ہے۔ خماسی مزید فی کے اندر بالکل یہی تعریف ہوگی، کیونکہ خماسی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کلمہ ہے، بلکہ یہاں بھی یہی کہنا پڑے گا خماسی مزید فی وہ اسم ہے۔ باقی ساری تعریف یہی ہوگی۔ یہاں ہم نے کہا کہ کوئی حرف زائد نہ ہو، تو ہم نے اس کے اندر یہ کہنا ہے کہ کوئی حرف زائد ہو، پانچ حروف سے کوئی حرف زائد ہو۔ جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے خندریسن، بر وزن فعللیلن، اب اس کے اندر فعللیلن، فا عین اور تین لام، یہ تو حروف اصلیہ بن گئے، اور باقی جو یا ہے یہ اس کے اندر زائد ہے۔ اور جحمارشن کے اندر آپ دیکھیں تعداد کے اعتبار سے یہاں بھی پانچ حروف ہیں، یہاں بھی پانچ حروف ہیں، اور فعللیلن کے اندر 6 حروف بنتے ہیں، خا، نون، دال، را، یا، سین، اور 6 حروف جو ہوتے ہیں یہ خماسی کے اندر حروف اصلی نہیں بن سکتے۔ لہٰذا ہم نے اس کے اندر دیکھا، وزن نکالا کہ اس میں سے حروف زائد کون ہے، خا ہے، نون ہے، دال ہے، را ہے، یا سین ہے۔ تو وزن نکالنے سے پتہ چلا کہ فا، عین اور یہ 3 لام ہیں، تو بیچ میں یا جو ہے یہ زائد ہے، تو لہٰذا یہ خماسی مزید فی بن جائے گا۔ تو آپ نے یہ آج کے سبق کے اندر یاد رکھنا ہے، 6 اقسام کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں نام یاد ہونے چاہیے کہ کوئی پوچھ لیتا ہے 6 اقسام کون سے ہوتے ہیں تو ہم سنا سکیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اور پھر ہر ایک کی تعریف کے اندر ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہے، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، جس میں 3 حروف اصلیہ سے کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے ضربن، ضربا، بر وزن فاعل، فعلا، اس کے اندر اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے۔
اور خماسی کے اندر میں نے بتایا خندریسن، تو خماسی کے اندر فعل نہیں ہوتا. جب تعریف کے اندر ہم نے یہ کہا کہ وہ اسم ہے، اس کا مطلب فعل نہیں ہوتا، تو فعل کی مثال بھی نہیں دی. ثلاثی مزید فی وہ کلمہ چاہے اسم ہو یا فعل جس میں 3 حروف اصلی سے کوئی حرف زائد ہو. یہاں ہم نے یہ لکھ دیا، باقی تعریف وہی ہے، ساتھ یہ زائد کر دیا کہ کوئی حرف زائد ہو. جیسے اس کی مثال دحرجۃ، دحرجہ بر وزن فعلالۃ، فعلالہ. اب یہاں دیکھیں فعلالہ، فا عین اور 2 لام ہیں اور اس سے کوئی حرف زائد نہیں ہے. اسی طریقے سے رباعی مجرد ثلاثی مزید فی اس کی مثال جیسے اکرامن اور اکرما. اس کی مثال اکرامن میں حمزہ زائد ہے اور اکرما یہاں بھی حمزہ زائد ہے. اور رباعی مجرد اس کی تعریف میں ہم یہاں 3 کی جگہ 4 حروف کہیں گے. رباعی مجرد وہ کلمہ ہے چاہے وہ اسم ہو یا فعل جس میں 4 حروف اصلی سے کوئی حرف زائد نہ ہو. جیسے اس کی مثال ہے دحرجۃ، دحرجہ بر وزن فعلالۃ، فعلالہ. اور اسی طرح رباعی مزید فی وہ کلمہ ہے چاہے وہ اسم ہو یا فعل جس میں 4 حروف اصلی سے کوئی حرف زائد ہو، کیونکہ وہ خماسی رباعی مزید فی کے اندر آئے گا. اس کی مثال جیسے تدحرجۃ بر وزن تفعلالۃ، تدحرجہ بر وزن تفعلالہ. اور جب ہم خماسی کے اندر جائیں گے تو خماسی کے اندر یہ کہنا ہے خماسی مجرد وہ اسم ہے جس میں 5 حروف اصلیہ سے کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جحمارشن بر وزن فعلالل. اور خماسی مزید فی وہ اسم ہے ان چاروں اقسام کے اندر ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی کی جب ہم تعریف کریں گے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ثلاثی مجرد وہ اسم یا فعل ہے، وہ اسم یا فعل ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن خماسی کے اندر لازمی طور پر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ خماسی مجرد وہ اسم ہے جس میں 5 حروف اصلیہ سے کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جحمارشن بر وزن فعلالل. اور خماسی مزید فی وہ اسم ہے جس میں 5 حروف اصلیہ سے کوئی حرف زائد ہو، جیسے خندریزن بر وزن فعللیل. تو آپ نے کتاب کے اندر ترتیب کچھ آگے پیچھے ہے، یعنی انہوں نے مجرد کو الگ کر دیے ہیں، مزید فی تینوں اکٹھے کر دیے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس ترتیب سے یاد کر لیں یا اس ترتیب سے آپ کو آسان لگے تو وہ یاد کر لیں. تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے یہ 6 اقسام، ان کے نام، ان کی تعریفیں اور بمائے امثلہ. اگر آپ ان کی تعداد ہی پوری یاد نہیں ہے 6 اقسام کے اندر، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، آگے نام یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کو 6 اقسام صحیح یاد نہیں ہے. ایک تو تعداد یاد ہو، تعداد کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی تعریف یاد ہو، اور ہر ایک کی تعریف کے ساتھ ساتھ مثال اس کی یاد ہو. اگر آپ تعریف کرتے ہیں ثلاثی مجرد کی، مثال دیتے ہیں آپ کسی اور چیز کی، یعنی کہ ثلاثی مزید فی کی دے دیتے ہیں یا رباعی مجرد کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تعریف آپ کی غلط بن جاتی ہے، کیونکہ مثال ممثلہ کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے، اضافہ کے لیے ہوتی ہے. لہذا جیسے ہی آپ ممثلہ کی تعریف یاد کریں اس کی مطابقت سے اس کی مثال بھی یاد کر لیں.